शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, बजट हर साल एक मामूल की बात है और हर साल ही पार्लियामेंट में इस पे बहस होती है और एक तरीकाकार है कि हुकूमती लोग उसको डिफेंड करते हैं, अपोजिशन उस पर तनकीद करती है और वो तनकीद जो है वो बराए तामीर होती है, बराए इस्लाह होती है और अच्छाई इसी में होती है कि जो अच्छी तनकीद हो, अच्छी तजावीज हो, उसको पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी में, पाकिस्तान की बेहतरी में उस बजट में फराख दिली के साथ कार्व कर लिया जाए। तो ये एक पार्लिमानी तरीका है। मैं आपका मशकूर हूं कि आपने बजट पे बात करने के लिए मुझे इजाजत दी। जनाब स्पीकर, मैं कई दिनों से इस बजट को जो इस असेंबली में पेश हुआ उस पर मैंने बड़ा सोच विचार की, उसको मैंने हर तरीके से देखने की कोशिश की और मुझे एक चीज जो हुकूमती हलकों की तरफ से बारहा जिसका इजहार किया जा रहा है वो ये है कि मुल्क में गैर मामूली हालात, और मैं इससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि मुल्क में गैर मामूली हालात, कोरोना कोविड-19 की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और कोई मुल्क भी ऐसा नहीं शायद जिसको हर किस्म के दबाव का, मुश्किलात का और चैलेंजेस का सामना ना हो। यहां तक तो मैं हुकूमत वक्त से 100% इत्तेफाक करता। लेकिन जनाब वाला, इसलिए मैं आज एदादो शुमार में नहीं जाऊंगा, मैं इसके जो किसने कितना किसके लिए रखा उसमें भी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ मोटी मोटी दो चार बातें आपके सामने और हाउस के सामने पेश करना चाहूंगा कि जब गैर मामूली हालात हैं, जब हम हालते जंग में हैं, हमारे अवाम की जिंदगियों को खतरा है, मौत उनका पीछा कर रही है, तो उसके लिए हमने जो तैयारी करनी थी, जो कौम को तैयार करना था, जो उस जंग को तैयारी के लिए माहौल बनाना था, क्या हम उसमें कामयाब हुए या नहीं? ये बुनियादी नुक्ता है। हो सकता है उसमें अपोजिशन की तरफ से भी गलतियां हों, हमारी भी कोताहियां हों, लेकिन यह सवाल बहरहाल सबसे बड़ा सवाल है कि उस जंग को लड़ने के लिए, उस वबा का मुकाबला करने के लिए जिस माहौल की जरूरत थी, क्या वो हमने पैदा किया? और वो माहौल पैदा करना बिल्कुल अपोजिशन की भी किसी हद तक जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत के कंधों पे। जनाबे वाला, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस हम आहंगी की जरूरत थी, जिस जज्बे की जरूरत थी, जिस एक दूसरे का हाथ पकड़ने की जरूरत थी, जिस तरह कौम को हौसला देने की जरूरत थी, कौम को यकजा करने की जरूरत थी और यकसुई के साथ इस वबा का मुकाबला करने की जरूरत थी, शायद हम वो नहीं कर सके। जनाब स्पीकर, सबसे बड़ा जो मसला पैदा हुआ वो इस वजह से हुआ। और ये किन बातों पर हम तफरीक होते रहे, किन बातों पर हम तकसीम होते रहे, किन मामलात में हम एक दूसरे से दस्तों गिरेबां होते रहे। आप एक जहांदीदा शख्स हैं, जरा उनका मुताले करें, उनको देखें तो सही, क्या वो इश्यूज ऐसे थे कि आज हम उस पर एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हो जाएं? आज हम अपने आप को कमजोर कर लें, आज हम एक पेज पर ना हो,
تو یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکی. اس کی کیا وجوہات ہیں, کوئی کس طرح ڈیفینڈ کرے گا, لیکن یہ میری آبزرویشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تذبذب کا شکار رہے, غیر یقینی کی کیفیت ہم نے قائم رکھی, انڈیسائسونیس, فیصلہ بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہم نہیں دکھا سکے. اب وہ کیا کہیں گے کہ کیوں نہیں ہوا ایسے, لیکن بہرحال روز اول سے یہی ہے کہ ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. بدقسمتی سے یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے. اس بیک ڈراپ میں یہ بجٹ آ رہا ہے, اور بجٹ جناب والا, کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں بجٹ بنانے والوں سے کہ اس بجٹ میں ڈائریکشن کیا ہے, پالیسی کیا ہے ہماری, اور کس بات پر یہ بجٹ فوکس ہے. جناب اسپیکر, یہ 3 بنیادی سوال ہیں جو کسی بھی بجٹ کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں. اس کا بڑا باریکی سے مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بس ایک کارروائی مکمل ہوئی, یہ بس یہ ایک آئینی ذمہ داری سمجھ کر ایک ڈنگ ٹپاؤ قسم کا معاملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے, اور ہاؤس کے سامنے آ کر وہ دستاویز رکھ دی گئی ہے کہ آپ کریں اس پر ڈسکس. جناب اسپیکر, آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو پوری دنیا میں, جس کے ذمے پوری دنیا نے یہ کام لگایا ہے کہ صحت کے بارے میں وہ ایک گائیڈ لائن دیتا ہے. WHO نے جو ڈائریکشن دی ہے حکومت پاکستان کو, اس نے جو صوبوں کو خط لکھے ہیں, کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ حکومت کی ان کی ڈائریکشنز پر, اس خط پر کیا پالیسی ہے, کیا کارروائی انہوں نے کی ہے؟ جناب اسپیکر, 4 ماہ کا ٹائم تھا, آپ کے علم میں ہے یہ بات, اور میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پارلیمان کو اس میں استعمال کیا. آپ پر اس بیماری کا حملہ ہوا, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی, آپ کے خاندان کو صحت یاب کیا. آپ نے متعدد میٹنگز کی, آپ خود اس کا انصاف کریں. جب بھی ہمیں بریفنگ دی گئی تو یہی بتایا گیا کہ جناب ہمارے پاس سب قسم کے معاملات ہیں, ابھی خطرے کی کوئی بات نہیں, وینٹیلیٹرز پہنچ چکے ہیں, آکسیجن ہے, ہمارے پاس بیڈز ہیں. اور میں راجہ صاحب آپ کے اس پوائنٹ سے تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں 2 چیزوں کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو یہ ایپیڈیمک پوری طرح مؤثر اور افیکٹو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں, ہم نے مسلسل یہاں اجلاس بلائے اور گورنمنٹ کو جواب دہ بنائے. جو چیزیں میں اس لیے کہ کچھ میڈیا میں چل رہی ہے کہ پارلیمنٹ کدھر ہے, تو شاید وہ یہ ایونٹ جو ہے نا کور, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز موجود ہوتے تھے, پوری ہفتہ وار میٹنگز ہوتی تھی اور ایک چیز آ جاتی تھی. دوسری, اللہ نے کرم کیا, جو ہماری ایگریکلچر کمیٹی, اس دن جو سب سے بڑا ایشو تھا آموں کا, جو کہ ایران کے بارڈر سے اس کا ایشو رہا, ہم نے اس کا نوٹس دیا اور آپ کی تمام پارٹی کی نمائندگی اس میں تھی, اور اس میں اللہ نے کرم کیا کہ ایران بارڈر جو ہے نا ہفتے کی 24 گھنٹے کے لیے کھلا رہے گا, اور اس میں جو آم اور ہماری جو فروٹ کی امیڈیٹ ضرورت تھی کہ اس کو ہم روڈ کے ذریعے بھیج دیں, وہ ہو گیا. اور دوسرا سب سے اہم جو فیصلہ ہوا ہے کہ پی آئی اے نے اپنی ریٹس خاص کر آم کے جو فارمر ان کے لیے ایک خصوصی پیکج دیا ہے, اور اس پیکج کی بنیاد پہ
اور یہ کام ہم نے ہماری ایگریکلچر کمیٹی نے کیا ہے جو آپ کے نوٹس میں ہو کہ اس پارلیمنٹ نے اس کردار ادا کیا ہے؟ بالکل جناب اسپیکر، میں نے سٹارٹ اس بات سے لیا تھا اور آپ کو اور آپ کے اقدامات کو اپریشیٹ کیا تھا، اور اسی سلسلے میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ نے وہ کورونا پہ پارلیمان کی اسپیشل کمیٹی بنائی تو آپ کے حکم پر ہی مختلف محکموں نے آ کر ہمیں بریفنگ دی، اور اس بریفنگ میں لگاتار اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ ہمارے پاس سب قسم کا بندوبست ہے اور خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم اس آفت سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں اور مزید تیاری کر رہے ہیں۔ یہ جس تھی اس کی، اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو۔ جناب اسپیکر، میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے اس اسلام آباد ہمارا دارالحکومت ہے، آزاد کشمیر اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن چودھری محمد یاسین اس بیماری کا شکار ہوئے اور ان کو سخت اٹیک ہوا اور ان کا سانس رکنا شروع ہو گیا۔ مجھے اس فیملی نے کانٹیکٹ کیا رات کو کوئی 8 بجے 9 بجے کے قریب مجھے علم ہوا، تو میں نے فوراً ان کے لیے ایک بیڈ کے دستیاب ہونے کی کوشش میں لگ گیا۔ جناب اسپیکر، ساری رات تمام ہسپتالوں میں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، سرکاری اسپتال، پرائیویٹ ہاسپٹل، میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کسی ہاسپٹل میں کوئی نہیں تھا۔ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل نے کہا کہ ہمارے پاس تو آکسیجن ہی نہیں ہے، آپ پرائیویٹ طور پر آکسیجن کا بندوبست کریں۔ 3 بجے رات کو ایک سلنڈر کا بندوبست کیا گیا، پرائیویٹ طور پر خریدا گیا، اور وہ جا کر کسی ٹیکنیشین کو کہا گیا کہ گھر میں ان کو لگائیں، لیکن وہ کافی نہیں تھا، ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن 11:30 بجے، وہ بھی 10 بجے میں اٹھا، تمام لوگوں کو میں نے فون کیے جو مشیر ہیں صحت کے، مرزا صاحب، ظفر مرزا صاحب، ان سے میری ذاتی طور پر بات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کیپٹل ہے تو ایک بیڈ ہمیں چاہیے، اور یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے کشمیر کے، ان کے لیے چاہیے۔ چلے سب کی جان برابر ہے، خیر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے یا عام آدمی ہے، لیکن میں ساری رات سے سر توڑ کوشش کر رہا ہوں۔ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ساری رات جاگتے رہے اور وہ بھی اسی مسئلے میں کوشش کرتے رہے۔ 11:30 بجے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں، وہ بھی ہمارے اپنے ذاتی ریکویسٹ کرنے پہ، ان کے التجا کرنے پہ، سارے اپنے ریسورسز استعمال کرنے کے بعد ایک بیڈ دستیاب ہوا، اور اس وقت بھی چودھری محمد یاسین جو ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ جناب اسپیکر، یہ میں آپ کو کہیں دور دراز کسی علاقے کی بات نہیں بتا رہا، وزراء یہاں پر تشریف فرما ہے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، دوست ان کو نہیں سمجھ کے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جناب والا، یہ آپ کے کیپٹل کی بات ہے۔ شفقت محمود صاحب یہاں تشریف فرما ہے، یہ آپ کے دارالخلافے کی بات ہے جو میں نے اپنی آپ بیتی کہ ساری رات ایک بیڈ، ایک وینٹیلیٹر لیڈر آف دی اپوزیشن کشمیر کے لیے دستیاب نہیں تھا۔ آپ کے پاس تھا ہی، آپ کے کسی ہسپتال میں ایک بیڈ کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ اگر اسپتال جو کیپٹل میں ہے، جو آپ کے دارالخلافہ میں ہے، جناب اسپیکر آپ تشریف لائے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پریپیئرڈنیس، اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریوں کا پول تو کھل چکے ہیں۔ کم از کم مجھے آپ کنونس نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ نے اخبار میں، ٹیلی ویژن پہ جا کے یا کسی فورم پر یہ کہا ہو کہ ہم بالکل تیار ہیں تو کسی نے مان لی وہ بات۔ جو آپ بیتی میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ تو اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر سب سے بڑی بری بات یہ ہوئی جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہم نے لوگوں کو کنفیوز کر دیا۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میں بار بار یہ بات نہیں دہراؤں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا، ان کی کیا پالیسی تھی، انہوں نے کس طرح کیا، اس کو فرگیٹ اباؤٹ اٹ۔ لیکن آپ رول ماڈل ہیں، وزراء رول ماڈل ہیں،
वजीर आजम साहब इस मुल्क के सबसे बड़े रोल मॉडल हैं, जिनको लोग देखकर अंदाजे लगाते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है। जनाब स्पीकर, मैं रवैयों की बात कर रहा हूं। 2 दिन पहले शायद वजीर आजम साहब सिंध तशरीफ लेकर गए। मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहता कि वो वजीर आला से मिले हैं या ना मिले, छोड़े इस बात को। वो गवर्नर हाउस में तशरीफ फरमा है, 6, 7, 8 आदमी जो है वहां पर हैं, जिसमें वुज़रा हैं, गवर्नर साहब हैं। एक सोफे पर 3 वुज़रा बैठे हुए और उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए, और वो वीडियो जो है वो वायरल है। पूरी दुनिया ये कह रही है, तो आप सीरियस हैं? आप लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं? आपके कहने और करने में तजाद है। आप कहते कुछ हैं, आप करते कुछ हैं। तो जनाब स्पीकर, क्या हो रहा है? आप उठकर एक तकरीर कर दें या किसी नौजवान को खड़ा करके गालियां निकलवा लें, इससे मसला हल नहीं होगा ना। यहां से अगर कोई आपको गाली देता है तो इससे मसला हल होगा। खुदा के लिए सोचें, यह एक जंग है, किसी को इसका अंदाजा ही नहीं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि यह पहली दफा हुआ है पूरी दुनिया में, किसी को भी नहीं अंदाजा था, और लोगों ने बड़ी अजीब अजीब इस पर बातें की। आपने भी गलती कर ली होगी, लेकिन अब तो समझ आए। वो देखें, वो कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी, ये जहालत के जमाने की एक टर्म है, फ्रेज है, जो कि जानवरों के लिए इस्तेमाल होता था। लोगों के पास रेवड़ थे, बकरियां थी, बीमारी आ जाती थी तो वो कहते थे चले 40-50% मर जाएंगी, 60% मरेंगी, तो जो बच जाएंगी 30-40% वो इम्यून होगी, और उस पर फिर मैं बिल्ड करूंगा। इंसानों के लिए यह टर्म इस्तेमाल नहीं हुई कभी। इंसान की जिंदगी बचाने के लिए तो आपने आखिरी हद तक जाना है। अब जनाब स्पीकर, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, मुझे नहीं पता शफकत महमूद साहब वहां थे, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वुज़रा थे वहां पर, सारे वुज़रा ही थे। तो मुझे यह बताएं कि आप किस तरह लोगों को कहेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें? आप किस तरह लोगों को कहेंगे कि मास्क पहने? आपकी बात को मानेगा? आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है और कहती है कि मेरे बच्चे को आदत है, ये गुड़ बहुत खाता है, मीठा खाता है, तो आप दुआ फरमाएं कि इसकी ये आदत छूट जाए। तो उन्होंने कहा कि बीबी कल आना। तो दूसरे दिन वो आई तो उन्होंने कहा कि भाई दुआ की। तो लोगों ने कहा कि कल भी आपसे इसने यही गुजारिश की थी। उन्होंने कहा था कि कल मैंने खुद मीठा खाया हुआ था। तो आप तो पहले मास्क पहन लें, आप खुद तो सोशल डिस्टेंसिंग कर लें। हमारी क्या है, खुद तो समझ जाएं कि हम खतरे में हैं। अल्लाह ही है, मैं नहीं समझता कि WHO को आपने बिल्कुल रद्द कर दिया, और उसने जो आपको एदाद शुमार दिए हैं, अखबारात में छप रहे हैं, और मैं समझता हूं कि दी गार्डियन ने उसके ऊपर बड़ा एक पढ़ने वाले बंदे बैठे हुए हैं, लिखने वाले बैठे हुए, और मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मतलब साहिब दानिश लोग हैं तो फिर ये क्यों हो रहा है? जनाब वाला, इस बजट में आपने कोरोना को फाइट करने के लिए कितने अरब रखे? 70 अरब। हाँ, वो किसके लिए रखे हैं? उसमें आपने लिख दिया हम फार्म टू मार्केट रोड बनाएंगे। आपने शायद अपने MPs MNs को उसमें से पैसे भी देने होंगे। आपने शायद कर दिया कि हम इसमें हेल्थ का भी है, BSU भी ठीक करेंगे। हाँ, ये किसने बनाया है बजट? स्पीकर साहब, शफकत महमूद साहब भी खड़े हो जाते, कहते ये क्या लिख रहे हो भाई? अगर कोरोना हमारा चैलेंज है तो द सेंट्रल एक्शन इज रिक्वायर्ड, द नेशन सेंटर्ड एक्शन। पूरी तवज्जो चाहिए आपकी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। आप वहां भी डंडी मार रहे हैं, लोगों को गलत तासुर दे रहे हैं लोग। मैं आई एम सॉरी, मैं ऐसे लफ्ज नहीं बोलता, लेकिन अगर आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं
کہ ہم نے اتنے ارب دے دیا، تو اصل اس کی حقیقت کیا ہے ذرا یہاں بریک ڈاؤن کر کے دکھا دے کوئی. مصیبت پڑی ہوئی ہے، گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، آپ نے ڈیم کے لیے 80 ارب رکھ دیا ہے. یار آج ڈیم مکمل ہو جائے گا، ڈیم تو آج شروع کریں گے تو اس کو 12 سال چاہیے. کس نے یہ پرائورٹی سیٹ کی ہے؟ کون ہے وہ دانش مند؟ کون ہے وہ ارسطو؟ کون ہے وہ معیشت دان؟ جناب اسپیکر، ایسے حالات ہیں کہ میں نے سوچتا ہوں کہ اب شاید تنقید کرنا بھی فضول کی بات ہے. میں تو گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے اپنے بجٹ کی جو پرائورٹیز ہیں وہ اس طرح رکھی ہیں جیسے آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے کورونا پر ڈال دیا سب کچھ، ٹھیک. میں تو کہ کورونا نے آپ کی اکانومی کو تہوالا کر دے گی، لیکن بات یہ ہے کہ کورونا سے پہلے بھی ہمارے معاملات تو ٹھیک نہیں تھے. دیکھیں نا، یہ تو بڑی آسان سیاست ہو جائے گی پھر کہ آپ کہیں کہ کورونا سے پہلے کا جو پیریڈ ہے وہ اس سے پہلے والی حکومتوں کا کیا دھرنا ہے، اس سے بعد والا پیریڈ جو ہے وہ کورونا کا کیا دھرنا ہے. بھائی کچھ آپ نے بھی کرنا ہے. جناب اسپیکر، کوئی آپ کی بھی ذمہ داری، کوئی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھیں ذرا کہ آپ کی افراط زر کہاں ہے. جناب اسپیکر، جی راجہ، جناب اسپیکر، افراط زر ہے اور وہ عام آدمی کی قوت خرید کم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اس کے لیے مشکلات، اگر کورونا نہ بھی ہو، کورونا اگر نہیں بھی تو افراط زر عام آدمی کی زندگی مشکل کر دیتی. 14% سے زیادہ آپ کہتے ہیں افراط زر ہے، اور آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے. مجھے کچھ لاجک بتائیں نا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ غریب مر جائے گا، دیہڑی دار مر جائے گا، تو ہم لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے. آپ لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے، آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھانا چاہتے، آپ پینشنروں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کس طرح آپ وہ چاہتے ہیں کہ وہ غریب لوگ جو ہیں ان تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی جو یہ سارا بجٹ جو ہے اس میں کورونا سے لڑائی کرنے کا کہیں معمولی سا مجھے جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا عنصر بھی نظر نہیں آتا کہ آپ کے ذہن میں بھی ہو کہ آپ نے ایک چیلنج کا مقابلہ کرنا. آپ نے تو ایسے ہی آج پاج کسی نے آپ کو دیا، آگے رکھ دیا بجٹ، اور آپ نے اٹھا کر اس کو پاس کر دیا جا کر کیبنٹ میں. وہ جو ہے نا ارسطو، ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ 2020 کے اسی سال کے جنوری میں وزیر اعظم صاحب اعلان کرتے ہیں کہ جو امپلائیز اولڈ ایج وہ پینشن اسکیم جو ہے وہ تھے 6500، اور آپ نے بڑی تالیاں بجوائیں کہ ہم نے 8500 کر دیا، اور اپریل میں آپ نے جا کر وہ 2000 کاٹ دیا. بھئی وہ کوئی گورنمنٹ کے پیسے تو نہیں ہیں، وہ تو اولڈ ایج کا جو اس کا بینیفٹ ہے وہ تو اس کو امپلائر دیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ یا تو یہ کہیں کہ آپ نے وہ اس کا 2000 کاٹ کے آپ نے اساس والوں کو دے دیا، تو میں کیا کہوں آپ کی اس حکمت عملی پر. تو ایک غریب کو زیادہ غریب کر کے دوسرے غریب کی آپ مدد کر رہے ہیں. یہ کوئی فلسفی کی سمجھ تو آنی چاہیے نا، کوئی آ کر بتائے ادھر. صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ضرور ڈیفینڈ ہی کرنا ہے اور میں نے ضرور تنقید ہی کرنی ہے، لیکن کوئی لاجک سمجھ آنی چاہیے. مجھے پتا ہے بہت اچھے مقرر ہیں خدا کے فضل و کرم سے سارے آپ کے، لیکن حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ بہت، انسان جو ہیں وہ بہت مشکلات میں ہیں. سب سے بڑا میں پھر وہ پوائنٹ دہراتا ہوں کہ آپ کے پاس
اس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے حکمت عملی آپ کی غلط تھی. آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے. آپ کے پاس کسی ہاسپٹل میں کیپٹل کی بات کر رہا ہوں, میں سارے ریجن کی بات کر رہا ہوں, ایویشن منسٹر یہاں نہیں تھے. اب ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ہماری بات سنیں گے نہیں تو آپ ہمیں جواب کیسے دیں گے؟ پھر تو آپ کے پاس ایک رٹا رٹایا جواب ہے گالیاں دینے کا, وہ آپ دیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تیاری نل, اور اوپر سے جو آپ بجٹ لے کر آئے ہیں یہ بڑا ہی نقصان دہ بجٹ ہے. میں موجود ہیں یہاں پر وزیر ہوا بازی, اگر میں ان کی توجہ چاہوں آپ کی وساطت سے جناب اسپیکر, تاکہ ان کو شاید جواب بھی دینا. دیکھیں بہت باریکیوں میں نہ جائیں اکنامکس کے, وہ کسی کو سمجھ آئیں گی کسی کو نہیں آئیں گی. کسی کو پتا چلے گا جی ڈی پی کیا ہوتی ہے, کسی کو پتا نہیں چلے گا. لیکن موٹی موٹی بات جو ہے, جو ایک عام آدمی کو سمجھ آتی ہے, ہمارے ملک کے ہزارہ لوگ بیرون ملک, ہزارہ, جس دن سے یہ پینڈیمک شروع ہوا ہے خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں ان کو بے روزگار کر دیا گیا. دبئی میں, سعودی عرب میں, مسقط میں, قطر میں, یورپ میں, ایون کینیڈا میں لوگ پھنسے ہوئے تھے. وزٹ ویزے پر سینکڑوں ہزاروں لوگ گئے ہیں, وہ ان کو آنا تھا واپس. اب ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ کیا ہم اتنا ہی کوئی گئے گزرا ملک ہیں جناب اسپیکر کہ ہم اپنے آدمیوں کو واپس نہیں لا سکتے؟ کیا جہازوں کا بندوبست نہیں ہو سکتا 2 4 5 10 دن میں؟ وہ وزیر مذہبی امور سے پوچھئے ذرا کہ کتنے ٹیلی فون ان کو آئے کہ جدہ پر کیا پوزیشن ہے, دمام میں کیا پوزیشن ہے, دبئی میں کیا پوزیشن ہے, شارجہ میں کیا پوزیشن ہے, لندن میں کیا پوزیشن ہے, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا میں لوگ بے شرف مددگار ہیں ہمارے, ہمیں فون کر رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے. زندہ قومیں تو اپنے ایک ایک بندے کی حفاظت کرتی ہیں, لیکن آپ اپنے بندوں کو لانے کے لیے آپ کہتے ہیں ہمارے پاس جہاز نہیں ہے, اور اگر آپ کو کہتے ہیں جہاز ہے تو کہہ لیں واپسی پر کیونکہ جاتے ہوئے خالی جائے گا, آپ جو ہے دگنا ہمیں کرایہ دیں. یہ کیا, کہاں کی پالیسی ہے؟ یہ کس پینڈیمک سے لڑ رہے ہیں؟ یہ مصیبت زدہ لوگوں کی آپ مدد کر رہے ہیں یا ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ خدا کا خوف کی ذکر ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جہاز چارٹر کرتے, کتنے ارب خرچ ہو جاتے, اور ان لوگوں کو باعزت طور پر ان کے گھروں میں پہنچاتے. بھائی جو لوگ آئے ہیں ان کو جس طرح آپ نے ٹریٹ کیا ہے, ان کو جس طرح سے آپ نے آئسولیشن میں رکھا ہے, وہ الگ ایک داستان ہے. مانیں گے نہیں آپ, 20 بندوں کو ایک ایک باتھ روم تھا ان کا, اور وہاں سے کہہ کر آئے ہیں کہ آپ پیسے دیں ہم آپ کو ہوٹل میں ٹھہرائیں گے لاہور میں. وہ سب لوگ وہ اب آپ کو جان چکے ہیں. پھر آپ نے اوپر سے کیا کیا کہ ملک میں دوسرا بڑا, سب سے بڑا جو آفت آئی تھی وہ ٹڈی دل ہے. آپ نے ٹڈی دل کو کیا ٹیکل کیا؟ سال پہلے یہاں کھڑے ہو کے جناب آصف صدر علی زرداری صاحب نے, جناب اختر مینگل صاحب نے اور دوسرے دوستوں نے جب آپ کو کہا کہ یہ ہو رہا ہے, تو یہاں سے اسد عمر صاحب اٹھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے جہاز ہم ہیں, ہم نے اسپرے شروع کر دی ہے, اٹس ڈن, ختم. آپ تو یہ ہے آپ کی گورننس. آج آپ کے سندھ, پنجاب, بلوچستان کے اضلاع جو ہیں اس کا شکار ہیں, فیمن آنے کا خطرہ ہے, اور آپ کا ابھی پھر بھی آپ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں. یار کیا کر رہے ہیں, خواہ کر رہے ہیں آپ, نہیں ہو رہا آپ سے. آپ کی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. آپ کو کسی نے غلط یہ بتا دی تھی بات کہ جتنا اپوزیشن کو گالیاں دو گے, جتنا ان پر الزامات لگاؤ گے, آپ لوگوں کو لوگ اچھا سمجھیں گے. اس فلسفے پر آپ کا کام کچھ دن چلا ہے, لیکن اب اس کو کیوں گھسی پٹی باتوں کو آپ کر کے ہمیں مطمئن نہیں کر سکتے, پاکستان کے عوام کو نہیں مطمئن کر سکتے. میرا مطالبہ جناب فلور آف دی ہاؤس
کہ حکومت ان تمام پاکستانیوں کو اپنے خرچ پر واپس لے کر آئے. جناب اسپیکر، میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کرنے چاہے، میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں. لیکن جب میں پرائم منسٹر تھا تو مجھے بتایا گیا کہ بحری جہاز پر کوئی 4-5 پاکستانی کام کرتے تھے، لیبر. وہ آسٹریلیا کے کسی ساحل پر جب جہاز گیا تو ان کی ڈیتھ ہوگی، کسی وجہ سے کوئی حادثہ ہوا. تو جب وہ جہاز اس وقت ساحل کے قریب تھا تو اس نے اس بندرگاہ پر وہ ڈیڈ باڈی اتار تھی، اور وہ بڑا دور دراز کی جگہ تھی. تو میں کسی فنکشن میں تھا تو وہاں مجھے ایک بندے نے بتایا کہ اس طرح 4 پاکستانی بے یار و مددگار، ان کی میتیں جو ہیں وہ آسٹریلیا کے کسی وہاں پر پڑی ہیں، وہ لوگ غریب ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری وہ میتیں واپس آئیں. جناب اسپیکر، حکومت کے بس میں بہت کچھ ہوتا ہے. میں نے اسی وقت آرڈر کیا اور 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ میتیں جو ہیں گورنمنٹ کے خرچ پر واپس آئیں اور یہاں آ کر ان کو دفنائیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بیٹھے رہو بھائی، اب ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں. مجھے خود ایک زیارت نامی بندے نے فون کیا، کہہ رہا میں بھوکا ہوں، میں کونسلیٹ کے باہر ہوں، مجھے میرے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں، انہوں نے ڈبل کر دیے. یار یہ کوئی ٹائم ہے آپ کا بزنس کرنے کا؟ آپ پینڈیمک سے، آپ اس آفت سے، وبا سے ان کو بچائیں گے جن کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ بندہ ہمارا بھوکا مر رہا ہے، جہاز ہمارے پاس ہے، نہیں ہے تو ہم چارٹر کریں، ان کو واپس لے کر آئیں. آپ سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ آپ بڑے بڑے دعوے کریں، ہمیں برا کہیں. وہ کل کسی نے لکھا تھا کہ اگر تھی نا جن کی وجہ سے یہ کچھ نہیں کر سکے، اگر ان کو 1947 میں حکومت دی جاتی تو یہ کہتے کہ انگریزوں نے سب کچھ ملک کا بیڑا غرق کر دیا. جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت اگر اتفاق رائے کی ضرورت ہے، میں بھی شاید دکھ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، دل تو میرا بھی نہیں کرتا. اگر اتفاق رائے کی ضرورت ہے تو ضروری ہے اس وقت کوئی رسا کشی ہو، اس وقت ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے آپ گالم گلوچ کریں، ہر غلط بات کو بھی ڈیفینڈ کریں. وزیر اعظم صاحب کا اپنا ملک ہے، وہ سربراہ ہیں اس حکومت کے، اس ہاؤس نے ان کو الیکٹ کیا ہے. وہ میرے بھی وزیر اعظم ہیں جتنے آپ کے وزیر اعظم، آخر وزیر اعظم ہوتا ہے. وہ اگر جاتے ہیں کراچی میں تو وزیر اعلیٰ کو کیوں نہیں ملتے؟ اس کو بنانا چاہتے ہیں کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، آئی ڈونٹ کیئر. میں اپوزیشن سے نہیں ملنا چاہتا، آئی ڈونٹ کیئر. میں اس پارٹی کو دیکھنا نہیں چاہتا، آئی ڈونٹ کیئر. You are Prime Minister of this country. You are the Chief Executive. Ultimate responsibility is on your shoulder. You don't have to have this type of attitude. جناب اسپیکر، نہ کریں ایسے. یہ جو ایٹیچیوڈ پرابلم ہے یہ پاکستان کو نقصان دے رہا ہے. اگر تو آپ کا نقصان ہوتا ہے یا 2-4 بندوں کا، تو بہت سارے لوگوں کے ایٹیچیوڈ ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے لوگوں کو. لیکن اس ایوان کی بھی ایک روایت ہے جناب اسپیکر، یہاں جب پرائم منسٹرز آتے ہیں تو وہ اپوزیشن لیڈر سے ملتے ہیں، اس کو السلام علیکم کہتے ہیں، ہیلو ہائی کہتے ہیں. میں تو یہاں تک آیا کرتا تھا، پیچھے جایا کرتا تھا، بیک بینچر سے ملا کرتا تھا. یہ ایک روایت. آپ نے خوبصورت ماحول بنانا ہے اس ہاؤس میں، جو اس ہاؤس میں ماحول ہوگا وہی پھر آپ کا ماحول جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا. لیکن ہم نے آتے، شاید ہماری بھی غلطی ہے، میں نہیں کہتا کہ ہماری کوئی غلطی نہیں، لیکن اس ہماری غلطی کو بھی سنبھالنا پرائم منسٹر کا کام ہے. بیکاز ہی از ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر. ان کے پاس کرسی ہے. اگر ہم نے کوئی غلط بات بھی کر دی ہے، اس کو بھی صبر اور تحمل سے سنبھالنا ایک لیڈر کا کام ہے، اسٹیٹ مین کا کام ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کا کام ہے کہ اس کو سنبھالے. یا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے
آپ کہتے ہیں کہ تم چھوٹی گالی دو گے تو ہمارے لوگ آپ کو 10 گالیاں دیں گے، تو ماحول تو پھر خراب ہو جاتا ہے. پھر کس طریقے سے ہم آگے آئے گی؟ پھر کس طرح سے وزیر اعظم صاحب آپ جا کر صوبے میں جگہ تھے، آپ پوری کیبنٹ کو بلاتے ہیں، آپ ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں آیا ہوں، جو میں کر سکتا ہوں یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے پاس ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے. جناب اسپیکر، کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ جس دن یہ پینڈیمک کا مسئلہ شروع ہوا تھا وزیر اعظم صاحب ساری جماعتوں کو بلا لیتے؟ کیا مشکل تھی، سینٹر میں بیٹھتے، فوکس ان پر ہوتا، دائیں بائیں اپوزیشن کو بٹھاتے اور پوری قوم سے خطاب کر دیتے. یہ سارے اپوزیشن لیڈر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، ان کا مشورہ شامل ہو جاتا، تو پھر نہ آپ کو ان چھوٹے مسائل میں الجھنے کی ضرورت تھی. تو آپ مان جائیں یہ آپ کا ایٹیچیوڈ پرابلم. آپ سیاستدان بنے نا. سیاستدان تو وہ ہے جو مشکل ترین حالات میں، جو اندھیرے میں بھی روشنی تلاش کرتا پھرتے ہیں. آپ اندھیروں میں بھی روشنی تلاش کرنے کے بجائے آپ روشنی کو بھی اندھیرے میں تبدیل کر کے سوچتے ہیں کہ آپ نے کمال کر دیا، کہ آپ کو یہ لوگ کہیں گے، بڑا نمبر دیں گے کہ آپ بڑے سخت مزاج آدمی تھے، آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. فلاں صاحب، اور کون ہے فلاں صاحب؟ یو ڈونٹ کیئر فار دیم بٹ پلیز کیئر فار دا کنٹری. دس از دا ٹائم، تھنک اوور اٹ. ایسا نہیں چلتا ملک. میں تو کہتا ہوں اب تو بہت بڑے ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اب تو آپ کو سارے اسٹیک ہولڈر کو شاید بٹھانے کی ضرورت ہو. یہ ملک اس طرح بزنس ایز یوزول پہ چلتا نظر نہیں آ رہا، اور ہم ہیں کہ ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، یا وہ شتر مور کی طرح ہم ریت میں اپنا منہ دے کے سوچ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ، تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول. خدا کے لیے سوچیں. اب آپ کو کہاں یہ کہ آپ تو اس ہاؤس میں نہیں کر سکتے، پھر آپ پورے ملک کا کیسے کریں گے؟ جناب اسپیکر، میں اب اس کو بار بار میں وہ فگرز پہ نہیں جانا چاہوں گا، ساری فگرز غلط ہیں. نہیں تو پنک بک لے آئیں. ویئر از دی پنک بک؟ ویئر از دی پنک؟ یہ میرے اسمبلیوں میں آنے کے بعد یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. خواجہ صاحب بتائیں، آپ بہت اسمبلیوں میں آئے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ. کبھی پنک بک کے بغیر آپ نے بجٹ دیکھا ہے؟ کٹ موشنز آپ کیسے بنائیں گے؟ اس کو کدھر لگائیں؟ اس کو لگائیں کدھر؟ اس کو کہاں لگائیں؟ ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس پہ تو آپ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سٹینڈ لینا پڑے گا. دیکھیں، اب آپ نے 1 کروڑ روپیہ تو بچا کر بہت بڑا شاید کارنامہ سر انجام دے دیا، لیکن اس ہاؤس کا بیسک جو بجٹ کی سپرٹ ہے اس کو آپ نے ختم کر دیا. آپ نے وہ چھین لی، آپ نے ایک نئی روایت ڈال دی. جناب اسپیکر، میں آج بڑے دکھ سے ایک بات کا اظہار کرنا چاہوں گا. پارٹی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، لیکن ہمارا اگر مقصد صرف یہ ہے پاکستان کی خدمت، پاکستان کے عوام کی خدمت، ہم کسی جماعت میں بھی، لیکن ہمارا منزل تو ایک ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاس پنجاب میں لوکل باڈیز نہیں. لوکل باڈیز اگر ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی. اب لوکل باڈیز کیوں نہیں ہے 2 سال سے؟ آپ نے میرٹ کر کے ہمارے کان پکے کہ آپ میرٹ والے لوگ ہیں، آپ اصولوں والے لوگ ہیں. آپ نے اس لیے لوکل باڈیز کو ختم کر دیا، اس کا ٹینیور رہتا تھا کہ وہ آپ کی نمائندگی وہاں نہیں تھی. پی ایم ایل این کی شاید میجورٹی تھی وہاں پر، تھی میجورٹی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج یہ کہا کل کہ ہم اتنا خوبصورت، اتنا زبردست قسم کا لوکل باڈیز نظام لے کر آ رہے ہیں جو ڈیلیور کرے گا.
जनाब वजीर आजम, आपने सारी उम्र वजीर आजम रहना है। अगर आप लोगों के प्रोजेक्ट्स के साथ, लोगों के निजाम के साथ, उनके लोकल बॉडीज सिस्टम के साथ ये करेंगे तो 2-3 साल के बाद आपके लोकल बॉडीज का क्या होगा? आप ये सिखाना चाह रहे हैं इस कौम को? आप ये सिखाना चाह रहे हैं? आप फरमा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है वो डिक्टेटर बन गया। भाई पंजाब का चीफ मिनिस्टर तो आपके अंडर है, खैबर पख्तूनख्वा का आपके अंडर है। आपने तो वहां जाकर आपने फरमाया कि ये भाई कोई बीमारी शिमारी है नहीं है, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। तो लोगों ने आपकी बात पर अमल किया। तो अब जो इतनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो इतने लोग मारे जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पर फिक्स होगी? क्या कभी कोई इस पाकिस्तान में ऐसा जुडिशियल कमीशन भी बनेगा? चेयरमैन साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूं कि बड़े जुडिशियल कमीशन बने हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या इस पर बनेगा कि हक में वक्त ने लोगों को गलत गाइड किया, पेंडेमिक को मामूली बीमारी करार दे दिया, फ्लू करार दे दिया, और उसकी वजह से हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए? इसकी जिम्मेदारी किस पर फिक्स होगी? कौमें तो फिर ये जिम्मेदार ठहराती। मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता, लेकिन इटली में शायद ये होने जा रहा है। वो अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी मार्क हो गई है कि क्या उसने सिचुएशन को ठीक टैकल किया, नहीं किया। तो जनाब, कहां की आप बजट पे हमें तकरीर करने के लिए कहते हैं? कहां के आपने कौन से आपने तीर मारा है? आपने इधर उधर से कुछ फिगर्स पकड़ी हैं, सारी झूठी हैं। मैंने इस पर रिसर्च की। अगर मैं क्या तो मैं आपको बता भी दूं। मुझे ये बता दें, 70 बिलियन जो आपने रखा है कोरोना के लिए, कितने पैसे किस चीज मद में रखे हैं? उसके लिए आप सड़क बनाएंगे? घर में आग लगी है और आप कुआं खोदने शुरू कर दिए। थोड़ा सा भी तो कोई निजाम होता है ग्रे मैटर। कोई एक बंदा खड़ा होकर कहता है कि दिस इज रबिश, व्हाट आर यू डूइंग? IMF आपको उसकी सारी शरायत आप मानने जा रहे हैं। IMF ने भी आपको अगर कोई मुराद दी है या सहूलत दी है तो इसलिए दी है कि इस मुल्क में कोरोना है, कोविड-19 को मुकाबला करने के लिए। तो आपने तो कुछ भी नहीं इसमें रखा। आपने जो 12,000 रुपए दिए थे, अच्छी बात की थी, बहुत अच्छी बात की थी, लेकिन वो इसलिए लोगों तक पहुंच गए थे कि आपके पास पीपल्स पार्टी का दिया हुआ एक व्हीकल थी, एक सिस्टम था। अब आप क्या करेंगे? उसको काट देंगे? बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम तब्दील करके आप समझते हैं कि आपने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर दी है? कर दे, सारे नाम चेंज कर दे, सारे हर चीज पे नाम मिटा दे आपने मुखालफों का, तो क्या पाकिस्तान की अवाम की खिदमत हो जाएगी? बहुत दुखी दिल से मैं ये बातें कर रहा हूं जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर। हालात ठीक नहीं है, लोगों को अंधेरे में ना रखें। हुकूमत पै दर पै हर महाज पर फेल हो रही। बजट तो एक बात है ना, इससे पहले भी देख लें आपकी GDP कहां चली गई। मैंने माइनस में जाती हुई GDP आज तक वार टाइम में भी नहीं सोचा। और आप फिर लगातार ये फैसले आप माने, वो खुदा के लिए बैठो, सर जोड़ो, शायद अब भी कोई इसका हल निकल आए, लेकिन आप तो मसले को उलझाए चले जा रहे हैं। ये तरीका गलत है। इस तरीके से हमें हटना पड़ेगा पीछे। हमें सूबों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। हमें कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए उसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा तमाम लोगों का। हमें इस वक्त कंट्रोवर्शियल मैटर को छेड़ने की क्या जरूरत है? माहौल खराब करना। अब आपने माहौल खराब कर दिया, अब ठीक कैसे करना है? अभी भी वक्त है, बहुत कुछ नुकसान हो गया है, शायद कुछ हम बचा लें। कौम को इकट्ठा करने की कोशिश करें, जिद छोड़ दें, अपना रवैया तब्दील करें। आप कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है,
آپ فرشتے نہیں ہیں. آپ پر بہت سیریس انگلیاں اٹھ رہی ہیں, آپ کی گورننس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, اور پتہ یہ اس وقت چلے گا جب آپ ایٹ دی ہیلم آف افیئر نہیں ہوں گے. آج جو بول رہے ہیں کل آپ نے کاٹنا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ملک کا نقصان ہو جائے گا. یہ ملک پیچھے چلا جائے گا ہماری ہٹ درمی کی وجہ سے, ہماری ضد کی وجہ سے, ہماری انکمپٹنس کی وجہ سے, انڈیسائسونیس کی وجہ سے. ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ صوبوں کے پیسے نہیں روک سکتے. کیوں روکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ صوبوں کو دے کے, تنخواہیں دے کے آپ انڈر پریشر آ جاتے ہیں. اس کا کوئی حل سوچنا چاہیے, اس کا کوئی طریقہ سوچنا چاہیے. اس کا بھی حل تبھی ہوگا نا کہ ہم اپنا رویہ, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح نہ کریں آپ. میں وہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ دراریں ڈال رہے ہیں, آپ نفرت کی لکیریں کھینچ رہے ہیں, اور آپ کو پتہ نہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ محب وطن نہیں ہیں, آپ شاید ہم سے بڑھ کر محب وطن ہو, لیکن ناسمجھی کی وجہ سے صحیح, رویے کی وجہ سے صحیح, آپ ایسی لکیریں کھینچ رہے ہیں جن کو مٹانے کے لیے بڑا وقت درکار ہوگا. یہ نقصان ہو جائے گا, بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے. جناب اسپیکر, یوتھ کو آپ نے موبیلائز کر دیا, بالکل آپ کا ایک کریڈٹ ہے. آپ نے بڑی طریقے سے یوتھ کو زبردست طریقے سے کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کون کرتا ہے؟ تو خدا کا خوف کرے. 50 لاکھ گھروں کا وعدہ, میرے بھائی چیما صاحب بیٹھے, از ٹرائنگ ہارڈ, ویری ہارڈ ورکنگ پرسن, آئی نو ہم since many years, since decades. ہارڈ ورکنگ ہے, محنتی ہے, ایماندار. لیکن کیا آپ 50 لاکھ گھر بنا لیں گے؟ یہ آپ کا تو وہ حساب ہے کہ پلے نہیں تیلا کبھی میلا میلا. عوام کو آپ بیوقوف بنائے جا رہے ہیں. عوام کو آپ, کل کسی نے معذرت کے ساتھ, میں اس بات کے بہت سخت خلاف ہوں کہ پرائم منسٹر کے لیے کوئی تذیق کا لفظ استعمال کرے. وہ اس آفس کی عزت اور توقیر ہے, اس ملک کی. لیکن کل ایک بندے نے 2 تصویریں بنائی, حاجہ صاحب, اور اس نے کہا کہ میاں والی میں 2 نواب گزرے ہیں. 2 نواب, ایک نواب گزرے ہیں, ایک ہیں. جو نواب گزرے ہیں ان کا نام تھا نواب کالا باغ, اور جو نواب ہیں ان کا نام ہے نواب سبز باغ. تو سبز باغ نہ دکھائیں, حقیقت دکھائیں لوگوں کو. عباس صاحب, آئی نیڈ یور. تو جناب اسپیکر, آپ نے یہ کہا بڑے فخر سے کہ لوگوں کو مت نکالے نوکریوں سے, ہم آپ کو لون دیں گے, بڑے سستے, بڑے تھوڑے انٹرسٹ پر دیں گے, اور آپ اپنے لوگوں کو تنخواہیں دیتے رہیں اور بعد میں ہمیں ادا کر دینا. کیا یہ بات ہوئی ہے جناب؟ مجھے بتایا جائے کہ کتنے انٹرپرینورز کو اسٹیٹ بینک نے لون دیا ہے یا کسی بینک نے دیا. میرے پاس ریکارڈ ہے, لوگ میرے پاس آئے ہیں, کہتے ہیں ہم نے اپلائی کیا ہے, تو وہ آ گئے ہمارے پاس, اور انہوں نے اتنا لمبا پروسیجر بتایا, اتنا لمبا پروسیجر بتایا کہ ہم تو 4 سال وہ پروسیجر ہی نہیں مکمل کر سکتے. تو یہ کیا دھوکہ ہے؟ اعلان کر دینا, پھر آپ نہیں دیکھتے کیا ہو رہا ہے. آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو پتہ نہیں 4 چاند لگا دیے, کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے پرمیشن لے کر دیں یا 25 سٹوری کا, کوئی نہیں دیتا. مطلب آپ کی کوئی بات شاید حکومت کے جو کارندے ہیں, جو بیوروکریسی ہے, جو سسٹم ہے, اس سے مطابقت نہیں رکھتی. شاید کہیں تو فالٹ ہے. دیکھیں, حکومت جو ہے نا وہ ایک مشکل کام ہے. اس ملک میں حکومت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے.
जनाब स्पीकर साहब, जैसे वो टाइट रोप पर वो बांस लेके चलता है ना दो बड़ी ऊंची बिल्डिंगों के दरमियान कोई शख्स, इस तरह प्राइम मिनिस्टर को चलना पड़ता है इस मुल्क में। फिर जाकर हुकूमत चलती है, फिर जाकर आप डिलीवर करते हैं। इल्जामात लगाएं, हम आप पर लगाएंगे। मैं कहता हूं अपने लोगों को मत लगाएं इन पर इल्जाम। मैं तो नहीं लगाता किसी पर। अपना रवैया दुरुस्त करें, अपना रास्ता दुरुस्त करें, अपनी समत ठीक करें। जनाब स्पीकर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता कि आज जुमे का दिन है और दोस्तों ने भी बात करनी है। आखिर में मैं दो बातें बड़ी अहम है मेरे हल्के के बारे में और मुझे स्पेशल कहा गया है। एक तो कौमी नौयत का है। जनाब स्पीकर, कलर सईडा टू धान गली, ये धान गली का जो पुल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ मुकम्मल, और वो कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाती आई ये सड़क जो है। कश्मीर के तरफ से बहुत खूबसूरत सड़क बन गई है, लेकिन इस तरफ खंडरात, और उस इलाके की बहुत बड़ी ये जरूरत है। ये दोनों कश्मीर की भी और पाकिस्तानियों की भी, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के जिनका हम बहुत दिन से मोहब्बत करते हैं, इधर बैठे हुए लोग भी और उधर भी, उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि इस सड़क को हंगामी बुनियादों पर दो रवैया किया जाए और इसको कश्मीर के साथ में लाया जाए, ताकि दोनों इलाकों के दरमियान जो है ये सड़क जो है वो आमदो रफ्त के लिए सूदमंद साबित हो सके। दूसरा पॉइंट जनाब स्पीकर ये है कि मेरे हल्के में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है वो कुआं है उसका, और आदि से कोई 50s में गैस निकलनी शुरू हुई और तेल, और आज तक निकल रहा है। हमारे लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं, उनकी होल्डिंग जमीन बहुत कम है। अब तो कनालें भी नहीं, शायद मरलों में उनकी जमीन है, बेवाह है, शोदा की खानदान है। तो पीपीएल ने यह जुल्म किया है कि उनसे जमीन हथिया ली, बड़े वादे कर दिए कि हम आपको इतना मुआवजा देंगे, आपके बेटे को नौकरी देंगे, और उसके बाद आज साल से जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं चाह रहा हूं कि इस पॉइंट को आप मेहरबानी फरमा के रजिस्टर करें, और कोई वज़रा बैठे हैं अगर इनको भी कोई इसका एहसास हो जाए कि वो फैमिलीज जो हैं वो बड़ी एगनी में, उनसे जमीन ले ली गई है, मुआवजा भी पूरा नहीं दिया गया, बच्चे को नौकरी का वादा किया था वो भी नहीं दी। अब जब वो कंपनी में जाते हैं तो उनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाता है। मैं इस फ्लोर से मैनेजिंग डायरेक्टर पीपीएल उनसे ये उनको ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह के आपके असूल है सिंध में, बलोचिस्तान में, वही असूल जो है वो यहां अपनाया जाए, वरना कल अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया जिसको मैंने रोका हुआ है, मैं नहीं समझता कि हमारा इलाका पुरअमान इलाका है, वहां कोई अमन अमान की सूरत पैदा हो, लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो एमडीपीपीएल पर होगी। और आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि कई साल से जनाब स्पीकर हमारे पास यूनिवर्सिटी के लिए जगह ली गई 100 एकड़। सरवर खान साहब को पता है कि पोठवार में 100 एकड़ जमीन हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। ये 94 में हुई, उस वक्त मैं चेयरमैन सोशल एक्शन बोर्ड था। मोहतरमा शहीद ने बड़ी मेहरबानी की और हमसे कहा कि आप जमीन लें, हम वहां यूनिवर्सिटी बना देंगे, पोठवार यूनिवर्सिटी, जो कि कश्मीर को भी कैटर करे, जो खिता पोठवार के सारे जिलों को भी कैटर करे, बल्कि पूरे डिवीजन के लिए, और जीटी रोड के ऊपर हो। इसी तरह की लोकेशन पर वो जमीन लेगी। आज उसको 15-20 साल हो गए। जनाब स्पीकर, मैंने सुना है कि फेडरल गवर्नमेंट एक आईटी यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है और उसके लिए लोकेशन भी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप लोकेशन देखें और पिंडी से बाहर, शहर से बाहर जो तंग जगह ना हो वहां बनाएं। तो वजीर साहब भी तशरीफ फरमा है, इनका इलाका भी यही है, इसी खित्ते से हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि वो एक मौजूद जगह है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, खाए वो पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाएं, ख्वातीन की यूनिवर्सिटी बनाएं,
تو وہ نہایت ہی موزوں جگہ ہے اور وہ اس علاقے کی ڈیمانڈ ہے. اور اوورسیز پاکستانی سے جناب اسپیکر کشمیر آزاد کشمیر کے بعد سب سے زیادہ بڑی تعداد جو اوورسیز پاکستانی کی ہے وہ گجر خان سے, وہ میرے حلقے NA58 سے کلر سعیدہ اور گجر خان سے. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ ان کے معاملات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر ایک یونیورسٹی کی اشد ضرورت ہے. اور آخر میں اتنی عرض کروں گا جناب اسپیکر کہ جب تک آپ رویوں میں تبدیلی نہیں کریں گے, پرائم منسٹر صاحب اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائیں گے, اس وقت ہم آگے نہیں آئے گی, اتفاق رائے نہیں ہوگا اور یہ وبا جو ہے ہمارا کہیں ایسا نقصان نہ کر دے کہ ہم پچھتاتے رہیں. خدا کے لیے ابھی بھی ہوش لیں اور لوگوں کو بتائیں اور اپنے معاملات ٹھیک کریں اور یہ ادھر ادھر پیسے پھینکنے کے بجائے کورونا اسپیسیفک ہو جائیں. اور اگر جان ہے تو جہان ہے, کوئی زندہ رہے گا تو سیاست بھی کرے گا, زندہ رہے گا تو بزنس بھی کرے گا, زندہ رہے گا تو ایک دوسرے سے لڑیں گے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو اور پروردگار پاکستان کے ہر شہری کو, دنیا کے ہر شہری کو اس وبا سے بچائے. شکریہ. بہت شکریہ جی.